السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حاضرین کرام، معزز بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ہم سب مل کر وجہ تخلیق کائنات، سرور کون و مکان، تاجدار مدینہ، خاتم النبیین، سید المرسلین، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذران عقیدہ درود شریف پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید و فرقان حمید کو ہم تمام کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ میرے اور آپ کے آقا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ جس طرح میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت اور اس آیت کا ٹکڑا میں نے پڑھا، اور ان آیتوں کا تذکرہ، یہ آیتیں کس کے لیے نازل کی گئی، یہ آیتیں نازل کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کے اوپر روشنی ڈالتا چلوں۔ قرآن کے اندر واضح طور پر یہ بھی فرما دیا گیا: وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ جس طرح سے یہودی اپنے آپ کو اور اپنے قوم کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ وقالت النصارى، اور نصارہ کے بارے میں یہ فرمایا گیا، عیسائی لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا گیا، مسیح ابن اللہ، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اب یہ جو دونوں قومیں، یہودی بھی اپنے آپ کو اور اپنا تذکرہ اور اپنا منشا ظاہر کر دیے، عیسائی لوگوں نے بھی اپنا منشا، اپنا تذکرہ دیکھ لیا اور یہ کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی، لیکن ان کے اقوال کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر آج لوگ اپنے دوسرے دوست کے خاطر یا پڑوسی کے خاطر یا کولیگ کے خاطر یا ملازمت جہاں کرتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے ایک ایسا ورڈ بول دیتے ہیں، ایک ایسا لفظ بولتے ہیں جس کو میری کرسمس کہا جاتا ہے، اور اس کا دوسرا نام ہیپی کرسمس بھی نام لیا جاتا ہے۔ تو ہم کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم آخر نام کیا لے رہے ہیں؟ کیا ہم صرف الفاظ دہرا رہے ہیں، یا ان کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کو ہم بھی تسلیم کرتے ہوئے یہ بات ان کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں؟ بات سمجھ میں یہ آ گئی کہ میری کرسمس کہنا یا ہیپی کرسمس کہنا، یہ ساری چیزیں ایسی چیزوں پہ دلالت کرتی ہے جس طرح ہم بھی اس بات کو قبول کر رہے ہیں کہ یہ جو دن عیسائی منا رہے ہیں، 25 تاریخ کا منا چکے ہیں، گویا وہ دن ان کا تصور، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ ان کو اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہیں۔ اگر ہم ان باتوں کے اندر ان کو کہہ دیں گے کہ بھئی آپ نے
بیٹے ہونے کی خوشی میں یہ کرسمس کی خوشی منائی ہے, عید منائی ہے, تو گویا ایک مسلمان ان کے اس عقیدے پہ کیسے اپنی زبان کھول سکتا ہے؟ مسلمان تو معلوم ہے, مسلمانوں کے تعلق سے مسلمان قرآن کو فالو کرتا ہے, قرآن کی باتوں پہ عمل کرتا ہے, لیکن قرآن کا انداز بڑا نرالا ہے. قرآن نے کہا کہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت کا ایک عجیب و غریب مظاہرہ اللہ نے پیش فرمایا ہے, اور آپ کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مثال کے طور پر بتایا. کیا فرمایا؟ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر کسی باپ اور ماں کے پیدا فرمایا, ان کا جسم مٹی سے پیدا بنایا, پھر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح پھونک دی اور حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عجائبات ہیں, اس کے قبضے قدرت میں ہیں, وہ جس کو چاہے جیسے چاہے پیدا کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں قرآن یہ شاہد ہے, قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ ہی کی وہ واحد ذات ہے جو ہر چیز پہ قبضے قدرت رکھنے والی ذات. آپ دیکھ لیجئے دنیا کے اندر کیسے کیسے عجیب لوگ جو ہے پیدا ہوتے ہیں, چلے جاتے ہیں. بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی جو ہے ہمارے ہاتھوں میں 10 انگلیاں ہونی چاہیے دونوں ہاتھوں میں, بعض کو جو ہے 11 نکل جاتی ہے, کبھی یہ ہاتھ میں, کبھی انگوٹھے, کبھی چھوٹی انگلی. تو کیا یہ سائنس کا کوئی کمال ہے؟ نہیں, بلکہ یہ اللہ کی خلقت میں ہے. اللہ جس کو جیسے چاہے ویسا پیدا کر سکتا ہے. اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا کر دیا, تو کیا دنیا کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ اس اندھے آدمی کو بینائی لوٹا سکے؟ دنیا عاجز ہے, دنیا کام ہی نہیں کر سکتی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اپاہج پیدا کر دیا, بنا دیا, پوری دنیا مل کے اس کو پھر جو ہے بھاگنے والا, چلنے والا نہیں بناتا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے, اللہ کے کارخانے قدرت کے اندر یہ سارے منظر ہوتے رہتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی فرمایا گیا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف بغیر باپ کے پیدا فرمایا. اور کیسے پیدا فرمایا سب جانتے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ایک فرشتہ آ کے خوشخبری دیتا ہے, اور خوشخبری دینے کے بعد آپ بازو ہو جاتی ہیں, پردہ لگا لیتی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خوشخبریاں دی جا رہی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی اس کا نظام قدرت ہے کہ جب کسی کو کوئی چیز عطا کرنا چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے, کوئی روکنے والا اس کو دنیا کے اندر موجود نہیں. تو جب یہ سارا منظر آیا تو اب عیسائی یہ کہنے لگتے ہیں کہ جب باپ کے بغیر پیدا ہوئے تو گویا وہ اللہ کے بیٹے ہو گئے. نعوذ باللہ, اللہ کے اوپر بہتان. کس طرح بہتان ہے؟ اس طرح بہتان ہے کہ ہم روزانہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں نمازوں کے اندر, کبھی قبرستان جانے پر, کبھی الگ الگ بیٹھے بیٹھے. حدیث پاک کے اندر بات آتی ہے کہ جو کوئی قرآن کو مکمل پڑھنے کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ گویا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے, اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کا ثواب عنایت فرما دیتا ہے. کون سا سورہ ہے؟ قل هو اللہ احد. اس سورے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مکمل ربوبیت اور اپنی ذات کی طرف متوجہ کرنے کا حکم دیا. فرمایا گیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ کی ذات
بالکل واحد ذات ہے. احد کے بعد اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک ایک کے علاوہ کوئی اور نہیں. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو پیدا بھی نہیں کیا نہ وہ کسی کو پیدا کیا. وہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. اب یہاں پر اس بات کی وضاحت ہو گئی, اس بات کا جواب مل گیا کہ یہ جو قوم کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, اس کا رد ہو گیا. قرآن ہمارے سامنے کہہ دیا. تو کیسا ہم مانیں گے, کیسا اس بات کو تسلیم کریں گے؟ میرے محترم بزرگوں, پھر یہی قوم عیسائی قوم کہتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے دیا گیا, سولی پہ چڑھا دیا گیا, پھر ان کو ایک تختے زار پہ جو ہے کیلوں کے ذریعے سے ٹھوکا گیا, پھر ان کو خون خون کرتے ہوئے مار دیا گیا. پھر قرآن اس کے اوپر پھر ظاہر ہو رہا ہے, قرآن شاہد ہے, قرآن ہمارے سامنے آ کر اس بات کی دلالت فرما دیا, قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے آ گئی. قرآن کا انداز ہے وما قتلوہ وما صلبوہ, کہ فرما دو کہ لوگوں سن لو کان کھول کے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل کیے گئے نہ ان کو سولی دی گئی, ولکن شبہ لہم, وہ تو جو ہے شک و شبے میں پڑ گئے, لوگوں کو غلط جو ہے تعلیم دینا شروع کر دیے. ان کے بدلے میں کسی اور کو صلیب دے دیا گیا, کسی اور کو ان کی شکل میں لایا گیا, چونکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی. آپ نے دعا فرمائی تھی, یا اللہ مجھے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمانا, مجھے بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں مجھے ایک مرتبہ بھیجنا. آپ کی خواہش کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. آپ اللہ کے پاس آسمانوں میں موجود ہیں اور قیامت سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائیں گے. جو وعدہ آپ نے اللہ سے کیا تھا اللہ اس وعدے کو مکمل فرمائے گا. قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, حضرت مہدی آئیں گے, دجال کا خاتمہ ہوگا. یہ سارا کا سارا منظر نما ہمارے سامنے موجود ہے. اب آپ بتلائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے, اللہ کے بیٹے کیسے ہوں گے؟ تو بہرکیف ہمارے پاس بہت سارے دوست احباب رہتے ہیں. دیکھیے میں ایک بات یہ بھی عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ جتنے مذہب کے لوگوں سے ہمارا ملنا جلنا ہے ضرور ملنا جلنا رکھیں, ان سے ملاقاتیں رکھیں, ان کی کیفیات لیتے رہیں, ان کے اچھے اور برے اعمال میں ان کے اچھی بری حالتوں کے اندر ان کا ساتھ ضرور دیں. لیکن جب ایمان اور عقیدے کی بات آ جائے گی, ایمان کا تقاضا جب آ جائے گا, تو میرے محترم آپ بات سمجھ لینا کہ ان کے ساتھ آپ اس وقت اس مقام پہ شریک نہیں ہو سکتے جس مقام کے اندر وہ یہ لوگوں کو ساری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے اس کو ہم منا رہے ہیں, آپ بھی آئیں تو ایسی جگہ جانے سے اجتناب کریں, ایسی پارٹیوں میں جانے سے بچیں. اب آپ اس قوم کا دیوالیہ اور کیا ہوگا کہ یہ قوم 25 تاریخ سے 30 تاریخ تک جشن مناتی ہے. کیا بول کے مناتی ہے کہ یہ ہمارے نبی کی پیدائش کا دن ہے. اب آپ بتلائیے کہ پیدائش کے عنوان سے دن منایا جا رہا ہے, تاریخ منائی جا رہی ہے, لیکن اس کے اندر خرافات کیا کیا ہے آپ سن لیجئے. فرمایا گیا کہ 25 دسمبر سے لے کے 30 اور 31 دسمبر تک دنیا کے اندر اتنے زنا کے کام نہیں ہوتے جتنے کہ یہ ان دنوں کے اندر ہوتے ہیں. نیو ایئر پارٹیوں کے اندر دنیا کے اندر جتنی پورے سال شراب نہیں پی جاتی اتنی شراب صرف 1 یا 2-4 دنوں کے اندر پی لی جاتی ہے. دنیا کے اندر جتنا جوا اپنا پیسہ خرچ نہیں کرتے لوگ دوسرے دنوں میں, یہ پورا سال اتنا پیسہ خرچ نہیں ہوتا جتنا یہ نیو ایئر پارٹیوں کے اندر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. دنیا کے اندر اتنے برے کام نہیں ہوتے جتنا جو ہے ان دنوں کے اندر برے کام ہو رہے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں, یہ کیسی قوم ہے کہ اپنی نبی کی ولادت بھی منا رہی ہے اور یہاں پر
برے سے برے کام اور گناہ کے کام بھی سر انجام دے رہی. تو اس کی بایوگرافی ہم کو پڑھنا ہے, اس کا جو ہے بیک گراؤنڈ ہم کو دیکھنا ہے. ہمارا نوجوان, بھولا بھالا نوجوان کالجوں کے اندر, یونیورسٹیوں کے اندر, اسکولوں کے اندر اس کو بہلایا جا رہا ہے, اس کو جو ہے سمجھایا جا رہا ہے, اور اس کے سامنے یہ لیسن کے طور پہ پیش کر دیا جا رہا ہے کہ دیکھو بیٹا یہ ایسا ہے, ایسا ہے, اس میں جو ہے تم کو شریک ہونا ہے, اس کی تیاری کرنا ہے. اب وہ بچہ جو ہے جو چاہے, اور مسلمانوں کا بچہ لباس بھی پہن رہا ہے, کوئی چاکلیٹ دینے والا ایک جو ہے بوڑھا ہوتا ہے, اس کی شکل اختیار کر لی جاتی ہے, کوئی جو ہے سینٹا کلاس بنتا ہے, کوئی فلاں کوئی فلاں. اس بات سے آپ کیا ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہم اسلام سے بیزار ہو گئے؟ نہیں میرے محترم بزرگوں, دوست, ہمارے بچوں کو بھی ایسی چیزوں سے بچانے کی ضرورت ہے. ان کے دلوں کے اندر اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھ لیجئے, جب جشن ولادت ہوتا ہے تو کیسی محفلیں ہوتی ہے, درود و سلام کی محفلیں ہوتی ہے, آپس کے درمیان کے اندر کھانا کھلانے کا نظام ہوتا ہے, خوشی کا معاملہ ہوتا ہے. تو کیسے لوگ کرتے ہیں کہ لوگ اس بات کا تصور کرتے ہیں کہ ہم اپنی نبی کی تعلیمات کو عام کریں گے, اور ان لوگوں کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اہل کتاب میں سے ہیں, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بالکل قریب یہ لوگ جڑے ہوئے ہیں, اس لیے ان کو اہل کتاب کہا گیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنے پیارے نبی, ان کی والدہ کتنی پیاری والدہ, اور ان کی والدہ کے اوپر بہتان ان کی قوم کے لوگ گاڑتے ہیں کہ یہ انہوں نے جو ہے اللہ سے اپنا جو ہے معاملہ مکمل کر لیا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ کے بیٹے کیسا ہو گئے. یہ ان کا عقیدہ ہے, عیسائیوں کا عقیدہ ہے, ان کو مبارک. لیکن ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعظیم کے لائق ہمارے پاس ہیں, وہ اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پھر ضرور آئیں گے, تشریف لائیں گے. آپ کی تشریف آوری پوری انسانیت کے لیے خوشنما بن جائے گی. پوری دنیا کے اندر 40 سال کا عرصہ آپ کی قیادت میں چلے گا. قیامت سے پہلے سب جو ہے کیا ہے, حدیث کے اندر یہ بات آئی کہ یہ لوگ یہودی نصرانی جو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمیشہ تھے ہمیشہ رہیں گے, حدیث پاک کے اندر بات آتی ہے قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی عیسائیوں کو مکمل خاتمہ کر دے گے, پورے ختم ہو جائیں گے, کہیں بھی آپ کو عیسائی نہیں ملیں گے. قیامت سے پہلے یہودیوں کے معاملے مکمل ختم ہو جائیں گے, چن چن کے جو ہے ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا. اور یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ اگر یہودی اپنے جان بچانے کے لیے کسی پتھر کے پیچھے بھی اگر چھپ جائے, اللہ تبارک و تعالی ان کے سارے کاموں کو جانتا ہے کہ یہی وہ یہود قوم ہے جس نے ہزاروں انبیاء علیہ السلام کا قتل کیا تھا. یہی وہ قوم ہے, ذلیل قوم ہے, کہ جن کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ قوم کا ایک بندہ بچ جائے, بچنے کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے ایک پتھر کے پیچھے بھی جو ہے چھپ جائے, اللہ کی طرف سے اس پتھر کو زبان دے دی جائے گی. پتھر پکار کے کہے گا اللہ کے بندو میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے, آؤ اس کو پکڑ لو اور قتل کر دو. یہ معاملہ ہونے والا ہے, قیامت کی پیشن گوئیوں میں لکھ دیا گیا ہے. تو ایسے وقت میں کیا عالم ہوا ہوگا, تو وہ لوگ جانتے ہیں, وہ لوگ ہماری پوری ہسٹری پڑھ چکے ہیں, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا خاتمہ کریں گے, مسلمانوں کو تباہ کریں گے, مسلمانوں کے ممالک کو ختم کر دیں گے, بیت المقدس کو حاصل کر لیں گے, ہیکل سلیمانی لے لیں گے, اور وہ صندوق جس کے اندر انبیاء علیہ السلام کے جو ہے اس وقت کے ان کے پہننے کی چیزیں, اس وقت جو ہے وہ تمام انبیاء علیہ السلام جو چیزیں استعمال کرتے تھے, حضرت موسیٰ کا عصا اس کے اندر ہوگا, آپ کا جبہ ہوگا, آپ کے جو ہے چیزیں جو خاص چیزیں ہوا کرتی تھی, وہ صندوق کے اندر ہیکل سلیمانی کے اندر چھپا دیا گیا تھا. وہ قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا, مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئے گا. مسلمانوں کے ہاتھوں میں جانے سے پہلے اس کو وہ لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں. میرے محترم, آپ اس بات کو سمجھیں, ہم مسلمان ہیں,
ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ آمنت باللہ، اللہ کی ذات پہ ایمان لانا ہے، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے، وکتبہ، آسمانی جتنی کتابیں سب کے اوپر ایمان لانا ہے، ورسلہ، سارے رسولوں پر ایمان لے کر آنا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لانا ہے، والقدر خیرہ وشرہ، اچھی اور بری تقدیر جو اللہ کی طرف سے ہونے والی ہے اس کے اوپر ایمان لانا ہے، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، اس کے اوپر ہم کو ایمان لانا ہے۔ ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے، تھوڑا سا گھر میں ہم جو ہے ہاتھ پیر درد ہونا شروع ہو جائیں گے تو ہمارا ذہن فوراً چلا جائے گا کہ شاید کوئی کچھ کرایا ہوگا، کمر میں کچھ جو ہے یا پیٹ میں دوا کھلا دیا ہوگا، یا شاید جو ہے ہمارے ساتھ کوئی جو ہے تعویذ جو ہے لکھ دیا ہوگا، یا ہمارے اوپر سے جو ہے نیمبو پھرا دیا ہوگا، ہمارے اوپر سے ناریل کو پھیر کے جو ہے پھوڑ دیا ہوگا، ہمارے لیے پلیتے بنا کے جلا دیا ہوگا، ہمارا فلاں ہمارا فلاں ہمارا فلاں۔ یہ ہمارے عقیدے کی جو ہے بدبختی ہے، یہ ہمارا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات پہ سے یقین نکلنے کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا جو چاہے ہمارے ساتھ کر لے، اللہ نے کیا فرمایا قرآن کی آیتوں میں؟ یہ آیت واضح ہمارے طور پر فرمائی گئی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے میرے بندو تم غمگین نہ ہونا، گھبرانا نہیں، پریشان ہونا نہیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، میں تم کو اعلیٰ و عرفہ رکھوں گا، میں تم کو کبھی بھی نیچے نہیں گراؤں گا، تمہاری عزت کا خیال کروں گا، تمہارا مرتبے کا خیال کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کنتم مؤمنین، پہلے تم مومن بن جاؤ، مکمل مومن ہم کو بننا ہے۔ اگر ہم پکے مومن بن جائیں گے، ایمان والے بن جائیں گے، ہمارے اوپر سے نیمبو پھرانے دو، ہمارے اوپر سے جو ہے ناریل پھرانے دو، ہمارے اوپر سے جو چاہے جتن کر لینے دو، کوئی بات نہیں ہے، ہمارا ساتھ ہمارا اللہ، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر یہ آیت بھی نازل فرما دی، الیس اللہ بکاف عبدا، جب بندہ پریشان ہو جاتا ہے، سارے جو ہے مصیبتوں میں گھیر لیا جاتا ہے، تو جب اس وقت اسے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ آیت دیکھ لینا، پڑھ لینا۔ اللہ نے جو ہے بندے سے سوال کر رہا ہے، میرا بندہ تو پریشان ہوتا ہے، کیوں پریشان ہوتا ہے؟ کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں؟ الیس اللہ بکاف عبدا، میں اپنے بندے کے لیے کافی ہوں، لیکن بندہ سمجھتا نہیں ہے کہ میں اس کے لیے کافی نہیں ہوں۔ اللہ نے پھر فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا لوگ نہیں جانتے کہ اس کی یہ جو دنیا ہے اس کے اوپر حکومت کس کی ہے؟ احکم الحاکمین کی حکومت ہے۔ آج یہ لوگ جو ہے وقتی طور پہ میزائل اور نہ جانے نیوکلیر ٹیکنالوجیز بنا لیے ہیں، بنا لیں گے، لیکن کل یہی ٹیکنالوجی ان کے لیے برا ثابت ہوگی، ان کے لیے یہ ٹیکنالوجی برا ثابت ہوگی، ان کا ہی قوم انہی کی ٹیکنالوجی لے کر ان کا خاتمہ کر دیں گے، اور جن کو یہ بنا کر بیچ رہے ہیں وہ کل ان کے اوپر آ کر جو ہے اٹیک کر دیں گے۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے سازگار ہے، اللہ ہمارے کار ساز ہے، یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور میرے محترم، آج جو ہے ہمارے دل ایمان سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے اوپر مکمل کھرے کے کھرے اتر جائیں۔ وقتی طور پر آئے گا، بخار کتنے دن رہے گا؟ 2 دن 4 دن 3 دن، پھر اس کے بعد انسان بحال ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر ہمارے اندر گناہوں کا مادہ بڑھتا جاتا ہے، گناہ کرتے جائیں گے تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، اور گناہ کرتے کرتے رہنے پر ہمارے دلوں کے اوپر زنگ لگ جائیں گے۔ پھر جتنی بھی ایمان کی باتیں، اللہ رسول کی باتیں ہمارے سامنے پیش کی جائے گی، ہمارا دل قبول نہیں کرے گا۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جب بندہ گناہ پہ گناہ کر لیتا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ نہ سمجھنا کہ دل کے اوپر ایسا ہی ہو گیا، بلکہ گناہ کرتے رہنے کی وجہ سے دل ہمارا زنگ آلود ہو گیا۔ اب اس دل کو پاک کرنے کے لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کہہ رہا ہے آگاہ ہو جاؤ اللہ کے بندو، جب کبھی تمہیں کوئی پریشانی آ جائے، جب کبھی تمہارا دل بے چین بے قرار مضطرب ہو جائے،
جب تمہاری نیند آنکھوں سے چلی جائے، جب تمہاری کیفیت بدل جائے، جب تمہارے راتوں کی نیند اجڑ جائے، تو فوراً اس آیت کو یاد رکھ لینا کہ تم جو ہے فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ نیند نہیں آ رہی ہے، جسم کے اندر کپ کپی ہے، بے چین بے قرار ہے۔ کچھ ڈاکٹر سے جو ہے کہتے ہیں کہ کچھ گولی لکھ دیجئے، ڈاکٹر کیا لکھے گا؟ بس ایک نیند کی گولی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا۔ دلوں کا قرار وہ ڈاکٹر کی گولی میں ہرگز نہیں ہے، دلوں کا قرار تو قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا کر رکھا ہے۔ جب راتوں کی نیند اکڑنا شروع ہو جائے، اچھی طرح وضو کر لو، مصلی بچھاؤ، اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز ادا کرو اور پھر قرآن لے کے بیٹھ جاؤ۔ جب آپ قرآن پڑھتے جائیں گے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا جائے گا۔ پھر آپ دیکھ لینا، اس کے بعد نہ کسی ڈاکٹر کی گولی کی ضرورت پڑے گی، نہ بی پی کی گولی کی ضرورت پڑے گی، نہ شوگر کی گولی کی ضرورت پڑے گی۔ ہمارا انداز جو ہے، آج ہمارا ایمان، آج ہمارا یقین ڈاکٹر کی گولیوں کے اوپر آ گیا۔ اگر اللہ کی ذات پہ مکمل یقین اگر ہمارا آ جائے گا اور اس گولی کو ہم ایک ذریعہ سمجھ کر کھائیں گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ شفا ضرور بضرور عطا فرما دی جائے گی۔ بہرکیف میں یہ بات بھی آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت ہم قیامت کی نشانیوں کی طرف مکمل آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب یہ دنیا قیامت کی چال چل رہی ہے۔ اپنے اعمال کی فکر کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں اور اپنے اہل و عیال کی فکر کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے اعمال صالحہ کی فکر کریں اور خاص طور پر روزانہ دعاؤں کا اہتمام ضرور فرمائیں۔ جب کبھی کوئی نیکی آپ 5 روپے، 1 روپیہ، 10 روپے بھی کبھی آپ کسی کو صدقہ خیرات کریں، دل سے دعا کر لیں کہ یا اللہ بس تیری رضا کے لیے میں نے کیا ہے۔ بس یہ خیال کر لینا ہمارے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ملنے کے برابر ہے۔ جب 2 رکعت نفل نماز، فرض نماز مکمل ہو جائے، ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لے، یا اللہ تو نے توفیق دی اسی لیے میں تیرے گھر میں آیا، اگر توفیق نہیں دیتا تو میں بھی آج بازاروں کی نظر ہو جاتا۔ یا اللہ میرے اس 2 رکعت کو قبول کر لے، میری اس فرض کو قبول کر لے۔ دل میں جو ہے داعیہ پیدا ہوا کہ یا اللہ ابھی مسجد کی میناروں سے اذان میں نے سنی ہے، میں سارے کام کاج چھوڑ دوں گا اور اللہ کے گھر میں چلا جاؤں گا۔ جس وقت وہ نیت کیا تھا اسی وقت سے اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھنا شروع کر دی جائے گی۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں؟ شاعر نے کہا کہ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہم تمام کو، ساری امت مسلمہ کو ایمان کامل ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ یہ جو دجالی فتنے ہمارے سامنے آ رہے ہیں یا اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اعمال کی حفاظت فرما۔ خاص طور پر یہ جو نیو ایئر کے عنوان سے ہمارے جو بچے اسلام کے خلاف جو حرکات کرنے کی کوششیں ارادے کیے ہیں یا اللہ اس سے ان کی حفاظت فرما، خرافات سے حفاظت فرما، زناکاری سے، شراب کاری سے اور نہ جانے کیسے کیسے جو خرافات ہیں ان تمام خرافات سے مسلمانوں کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، مرنے سے پہلے کلمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، الحمد للہ رب العالمین۔